نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی طرف سے ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ گستاخی کا عمل اگر بار بار ہوتا رہا تو ری ایکشن کا عمل بار بار اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے ہو رہا ہے، کیونکہ انسان کی نیچر ہے وہ ایک چیز کو سن کے یوز ٹو ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں غیرت اور حمیت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر آدمی ایسا کرتا ہے، لیکن آپ جب کسی کے ہمارے اسکول میں قادیانی پڑھا کرتا تھا تو مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگ اس کے سامنے بہت گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، اس کو غصہ ہی نہیں آتا تھا. میں نے کہا یار تمہارے پیغمبر کو اتنی گالیاں دے رہے ہو اور تم بڑے مزے سے سن رہے ہو، ہمارے پیغمبر کے کوئی ہمارے سامنے گزا ہم تو منہ توڑ دیں 2 منٹ میں اس کا، اور تم جناب یہ کر رہے ہو. تو اس نے کہا ہم صبح و شام سنتے رہتے ہیں، اب غیرت لیس ہو گئے ہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں. غیرت لیس کا لفظ تو اس نے نہیں کہا، اس نے بس یہ کہا کہ ہم صبح و شام سن کے عادی ہو گئے، کب تک غصہ کریں اور کس کس پہ غصہ کریں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے کہا یہ اگر سچا پیغمبر ہوتا تو اس کے ماننے والے اتنے غیرت لیس نہیں ہوتے، حالانکہ اس کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا جس قادیانی کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کر کے ہمیں بھی غیرت لیس بولو نا بھائی بنانا چاہتی ہیں. ہم غیرت لیس بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا. اب دیکھو مسئلہ کیا ہے. لوگ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنا دیا تو کسی نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی، یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے؟ بولو بھائی، عدالت کا کام ہے نا. تو جب ایک عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو لوگوں کو اس پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سن 2009 میں یہ کیس دائر کیا گیا ہے عدالت میں. 2010 میں جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا. ظاہر ہے گواہوں کی سماعت کے بعد اس جج کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا نا سزائے موت کا فیصلہ سنانے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ پورے قوائف اس نے مکمل کیے، مدعی کا بیان سنا، گواہ طلب کیے، اور خود مجرم نے اقرار بھی کیا. اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ آئین کی فلاں فلاں شق کے مطابق یہ عورت کس کی مستحق ہے؟ سزائے موت. یہ کسی مولوی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا، یہ عدالت کا فیصلہ تھا. اس کے بعد 2014 میں 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 2014 میں لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی. عدالت نے وکلاء کی بحث سنی، مدعی کا بیان سنا، مجرم کا اقرار سنا. اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد کئی مہینے عدالت نے لگائے اور یہ فیصلہ کیا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ آئین کے بالکل بولو بھائی مطابق تھا، بالکل درست تھا. 2018 میں اس کیس کو دوبارہ اٹھایا گیا. بالکل آئینی حق ہے، سپریم کورٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پچھلی عدالتوں کے کیس کو کل عدم بھی قرار دے سکتی ہے. سپریم کورٹ بنی اس لیے کہ اگر اس میں اپیل کی جائے تو اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ پچھلے فیصلے کو برقرار رکھے. وہ کیس کی دوبارہ سماعت کرنے کے بعد پچھلے فیصلے کو چینج بھی کر سکتی ہے، یہ بالکل حق ہے. لیکن گڑبڑ کیا ہوئی ہے کہ 2 عدالتیں جب ایک فیصلہ سنا چکی تھیں تو سپریم کورٹ نے پہلی ہی پیشی میں 2-3 گھنٹے کے اندر پچھلی عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا. یہ اتنی پھرتی سے 2 عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دینا یہ یقیناً سپریم کورٹ کا ایک ایسا عمل ہے جس سے عوام کے جذبات مشتعل ہوئے ہیں، اور اس میں یہ میسج گیا ہے کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے منصفانہ طرز عمل اختیار بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیا. یہ کوئی بھی ہوگا نا، کوئی بھی تجزیہ نگار ہوگا بولے گا بھائی یہ کیا ہوا ہے.
میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. یہ فیصلہ کہ وہ گستاخ تھی یا نہیں تھی, یہ کس کا کام ہے؟ یہ عدالت کا کام ہے. لیکن عدالت اس پروسیس کو تو مکمل کرے جو بھی ایک اخلاقی ذمہ داری عدالت کی بنتی ہے. اس طرح سے عدالت اگر فیصلہ کرے گی کہ جہاں رہائی کا معاملہ آئے تو 2-3 گھنٹوں میں, دیکھو اگر پچھلی عدالتوں کے فیصلوں کے موافق فیصلہ ہوتا نا تو موافقت میں فیصلہ دینے میں ٹائم نہیں لگتا. آپ 2 عدالتوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دے رہے ہو تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا تو قوم کو دکھانے کے لیے کچھ کر لیتے بھائی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ علماء کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ عدالت کا یہ فیصلہ منصفانہ نہیں ہے, اور اس میں عدالت بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی. حکومت بھی اور عدالت بھی بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے, کیونکہ یہ لوگ, ایسا لگتا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان قوم ناموس رسالت کے معاملے میں کتنی سینسٹیو اور کتنی حساس ہے. ان کو اندازہ نہیں, اور اب گلے پڑ گیا. اور پھر دوسری طرف میں نے جیسے بیان کے شروع میں بتایا, بہت سے لوگوں نے, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگوں نے اس کیس کو بنیاد بنا کر اپنے ٹماٹر بیچنا, بولو بھائی, شروع کر. آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب لانگ روٹ پہ پہلے بس میں جب جایا کرتے تھے تو بس میں پہلے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا, وہ نماز کے فضائل بیان کرتا تھا. میں ایک دفعہ بس میں جا رہا تھا پنڈی, تو میں جب بس میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے, بھائی تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ نمازیں ٹائم پہ پڑھیں, ہم سب مسلمان ہیں. میں نے کہا دیکھو اس مسافروں کو بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے, کیونکہ سفر میں اکثر لوگ نماز کیا کرتے ہیں, کافی اچھی نصیحت کی. سب جب اس کی طرف کان لگا کر سننے لگے تو پھر اس نے کہا کہ یہ چورن ہے ہاضمے کے لیے, بولو بھائی, بہت اچھا, گلے کو صاف کرتا ہے, ہاضمے کو درست کرتا ہے, جگر کے نظام کو بہتر بناتا ہے. ایک پڑیا سے آرام نہ آئے تو 2 پڑی, قیمت صرف 5 روپے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو پیچھے نماز روزے کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے, اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اپنا چورن بیچنا. بتاؤ ان حالات میں ملک اس کا متحمل ہے کہ چیف آف آرمی کو اڑا دو, حکومت کے خلاف بغاوت کرو, اور جو گارڈز ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ محافظوں کو تیار ہو جاؤ اور اڑا دو جو ملے, یعنی فوج کو اڑانے کا حکم, حکومت کو اڑانے کا حکم. کچھ یعنی طویل عرصے کے بعد ہم نے ملک میں کچھ سکون کا تھوڑا سا سانس لیا تھا, تو وہی ماحول دوبارہ کریٹ کیا جا رہا ہے. نام ناموس رسالت کا ہے مگر مقصد ناموس رسالت نہیں ہے. اپنے آپ کو پروموٹ کرنا, اپنے آپ کو یہ شو کرنا کہ ہم جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور ہم جو ہے نا دلیر ہیں, ہم ممبر پہ بیٹھ کے جو چاہیں کہہ دیتے ہیں. اس وقت جس نے اپنے آپ کو مشہور کرانا ہوتا ہے نا, ممبر پہ بیٹھ کے فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے وہ, جس سے اس کو حق پرستی کا, لوگ کیا خطاب دیتے ہیں لوگ اس کو, حق پرستی کا. یہ ہے اہل حق جو کسی سے نہیں ڈرتا. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بیان سے ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. آپ کو اگر کسی سے دشمنی بھی ہے تو آپ ہر جگہ بیٹھ کے اس دشمنی کا اظہار نہیں کرتے. آپ یہ دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا معاشرے پر, اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. پاکستان چاروں طرف سے ملک دشمن عناصر میں گھرا ہوا ہے. آپ دیکھیں جو پھر اس کے بعد جلاؤ گھیراؤ کے واقعات شروع ہو گئے. میں نہیں کہتا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو دھرنے میں شریک ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, لیکن کوئی بھی کر رہا ہے تو لیبل کس کا لگے گا؟ لوگ اسی اسپیچ کی طرف اور انہی جو پرتشدد دھرنے انہی کی طرف لوگ اس کی نسبت کریں گے. تو میرے بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں اس معاملے میں کہ سپریم کورٹ سے بھی غلطی ہوئی ہے, اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرتشدد مظاہرین ہیں وہ بھی حق پر نہیں ہیں, انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ایسی چیز نہیں ہے, آپ کی عزت, کہ آپ اس کو اپنی دکانیں چمکانے کے لیے
اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کریں. اس میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو غور کرنا پڑے گا, بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو اس میں اپنے جو بھی آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, جو بھی آپ کا بیان ہے, بہت نپے تلے الفاظ کے ساتھ, بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو وہ پیش کرنا پڑے گا, ورنہ نام ناموس رسالت کا ہوگا اور مقصد تخریب کاری اور اپنے سیاسی مفادات. تو جامعۃ الرشید کے جو علماء ہیں ان کی طرف سے ایک میسج رات کو دیا گیا, وہی میسج انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں, اور وہ میسج میں جس ادارے سے منسلک ہوں وہ جامعۃ الرشید کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ اعتدال پر مبنی رائے ہے. اس میں کسی کی سائڈ نہیں لی گئی, کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی معاملہ اس اسٹیج سے نکل گیا ہے, کون صحیح تھا کون غلط تھا ابھی اس پر بحث کرنا غلط ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ملک جس خلفشار کا شکار ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس غلطی کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے؟ سپریم کورٹ کے جلد بازی والے فیصلے سے. حکومت کو اندازہ, کورٹ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے, اس کو آپ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس میں علماء نے دو رائے دی ہیں. ایک بات تو یہ کہ حکومت کو اس میں عدالت کی طرف سے وکالت کرنے کے بجائے مدعی کا کردار ادا کرنا چاہیے. 295C کے مطابق ناموس رسالت کے کیس میں مدعی حکومت ہوتی ہے, عوام یعنی عوام کی طرف سے نمائندہ بن کے حکومت مدعی بنے گی, عوام براہ راست مدعی نہیں ہے اس میں. تو ہمارے جو وزیر اعظم کا بیان آیا ہے اس بیان سے لگ رہا ہے, میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا, کہ وہ عدالت کی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ وکالت کر رہے ہیں, وہ قوم کی طرف سے مدعی نہیں بن رہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی کہ وہ عدالت سے نظر ثانی کے لیے اپیل کریں اور عدالت سے کہیں کہ آپ نے جو 2 عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا اور چند گھنٹوں کے اندر 2 عدالتوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا, اس سے قوم میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے. میں قوم کا سلیکٹڈ نمائندہ ہوں, مجھے اپنی قوم کو بھی جواب دینا ہے, لہذا میں دوبارہ اپیل کر رہا ہوں, درخواست دائر کر رہا ہوں کہ اس کیس پر نظر ثانی کی جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے, الحمدللہ. دوسری بات یہ, نظر ثانی میں ہوگا کیا؟ نظر ثانی میں یہ نہیں کہ پھر انہوں نے بلا کے چلو بھائی, ایسا نہیں ہو, ٹھیک ہے. نظر ثانی میں ہوگا کیا؟ پہلی بات یہ کہ تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے, 2-3 وکیلوں کا کام نہیں ہے, کیونکہ یہ یعنی پاکستان میں اس سے زیادہ حساس نوعیت کا کوئی کیس ہو نہیں سکتا. ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, اس کی جڑیں ہل رہی ہیں. تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے اور وہ وکلا بھی سینئر ہونے چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سینئر وکلا کا ایک بڑا پینل ہونا چاہیے. دوسرا, یہ ٹرائل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اوپن, پبلک کے سامنے ایک ایک بات آ رہی ہو عدالت کی کارروائی کے دعویٰ کیا ہے, اس پر شواہد کون کون سے ہیں, ملزمہ کا اقرار عدالت میں ہوا ہے یا بھری محفل میں, جو بھی ہے وہ قوم کے سامنے, بولو بھائی, کھلے عام ہونا چاہیے. اس پہ کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن یہ بیس ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل کرے اور پھر کھلے عام یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور قوم کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ واقعی یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ منصفانہ فیصلہ ہے, اس میں کسی بیرونی دباؤ کا شکار ہو کر عدالت نے فیصلہ نہیں کیا. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ فیصلہ آتا کیا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں فیصلے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. بولو بھائی, ہم پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ گستاخ تھی, آپ کے پاس کیا شواہد ہیں. میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں عدالت کی ذمہ داری ہے, وہ فیصلہ کرے گی کہ گستاخ تھی یا نہیں تھی. لیکن عدالت اس پروسیس سے گزرے جو ایک اخلاقی عدالت کا فریضہ بنتا ہے. اس طرح سے نہ کرے کہ قوم کو یہ محسوس ہونا شروع ہو کہ عدالت کو گنتیاں سکھائی گئی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت پہ دباؤ ڈال کے یہ فیصلہ کروا, کیونکہ اگر ہم اس وقت بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے تو یاد رکھو
جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کے لیے غیر مسلموں کے آگے جھک گئی, اس قوم کو پھر جینے کا حق, پھر اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے. ہمیں ایسی روٹی اور ایسے قرضے نہیں چاہیے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. اگر یہاں ہم اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے حوالے کر دینا چاہیے, بلکہ امریکہ کے حوالے کر دینا چاہیے. ہم گرین کارڈ بنوا کے امریکہ جانے کے لیے ترستے ہیں. اگر اسی ملک کو امریکہ کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیں تو ہماری یہ ملک ہمارے لیے جنت نہیں بن جائے گا. بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم پھر اپنی مرضی کے قوانین اس ملک میں نہیں چلا سکتے. تو سب سے پہلے اسلام ہے, روٹی قرضہ اس کے بعد ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوپن ٹرائل بیسس کی بنیاد پر اس فیصلے کو بالکل اوپن رکھے, عدالت کی جو بھی کاروائی ہوگی. اور اگر گورنمنٹ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں, جن کو ٹماٹر بیچنے, وہ تو باز نہیں آئیں گے, وہ تو ٹماٹر بیچتے رہیں گے. جو سمجھدار لوگ ہیں, سنجیدہ علماء ہیں, وہ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے. دوسری, عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو اس پہ فوکس کرے جو ہم آپ کے سامنے, جو ہم ٹاسک یعنی جو بتایا جا رہا ہے آپ کو, کیونکہ یہ ایک معقول بات ہے اور یہ آئین کے, یہ قانون کے تحت بات ہے. جس قسم کی بعض لوگ جذباتی تقریریں کر کے یہ مار دو, فلانے کو مار دو, آرمی چیف کو مار دو, ادھر حکومت کو یہ کر دو, ان باتوں سے ہونے والا کچھ بھی نہیں. کیونکہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, اور اس سے ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گی. تو دوسری بات یہ کہ بعض جذباتی لوگ اس میں دوسرے غیر مسلموں کو بھی نشانہ بناتے ہیں. آگ لگا دی عیسائیوں کی بستی کو, پہلے ویسے واقعات ہوئے ہیں, فلانے کی بستی جلا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, من قتل معاہدا لم یجد رائحۃ الجنہ, جس نے کسی ذمی کو قتل کیا, ذمی اسلامی ملک میں رہنے والا غیر مسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا, جس نے کسی معاہد کو, یعنی اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم جو ایک معاہدے کے تحت آپ کے ملک میں آ کے رہتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ظلم معاہدا او انتقصہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ فانا حجیجہ یوم القیامہ, جس نے کسی غیر مسلم کا مال چھینا, اس کی توہین کی, اس پہ ظلم کیا, کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچایا, تو قیامت کے دن اس کا بدلہ میں لوں گا, میں اس کی طرف سے میں اس کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا اور قیامت کے دن اس کا بدلہ لوں گا. تو اس وقت جذبات میں ہرگز کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کو ملک کو نقصان ہو یا آپ کی املاک کو نقصان ہو. آج میں ایک میسج پڑھ رہا تھا, غریبوں کے رکشوں کو آگ مت لگاؤ. اس کا مطلب مالداروں کے رکشوں کو لگا دو یا بڑی بڑی گاڑیوں کو لگا دو. مالداروں کے پاس رکشے نہیں ہوتے ہیں 20 رکشے چلا رہے ہوتے ہیں, وہ اس پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, وہ تو بیچارہ اندر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے صرف وہی غریب ہوتا ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے اس قسم کے میسج کافی نہیں ہے, بات یہ کہ آپ کی جو اسپیچز ہیں وہ قوم کو رخ کیا دے رہی ہیں, وہ لوگوں میں کیا پیدا کر رہی ہیں, اشتعال پیدا کر رہی ہیں, اور ایسا اشتعال جس کا رخ کیا ہے, غلط ہے, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے عوام کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے, اور یہ عوام کا آئینی اور جمہوری حق ہے. اور احتجاج میں کس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی یہ نظر ثانی کی اپیل ہو, اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ اوپن ٹرائل بیسس پر ہونا چاہیے, اس میں وکلاء سینئر ہونے چاہیے اور ان کا ایک بڑا پینل ہونا چاہیے. پھر یہ پوری کاروائی جب قوم کے سامنے آئے گی, جو بھی فیصلہ ہوگا قوم مطمئن ہوگی کہ اس فیصلے میں حکومت بیرونی دباؤ کا شکار نہیں ہے. ورنہ یہ خلفشار اللہ نہ کرے, یہ جس طرح سے پھیل رہا ہے اس سے ملک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں غلطی حکومت کی بھی ہے, کیونکہ حکومت ان حالات کا بولو بھائی سبب بنی ہے.
اور غلطی ان مظاہرین کی بھی ہے جو تشدد والا راستہ اختیار کر رہے ہیں. یہی اعتدال کی بات ہے. ہم تشدد کے خلاف ہیں لیکن تشدد کی مخالفت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دینا شروع کر دیں, اس کے بھی ہم قائل نہیں ہیں. اور ہم سپریم کورٹ کے اس جلد بازی والے فیصلے کے خلاف کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ غلط ہے صحیح ہے, اس پر تو ہم کمنٹس نہیں کر رہے. فیصلے کا طریقہ کار کیا ہے, غلط ہے, تو ہم اس طریقہ کار کے بھی خلاف ہیں. اور جو پرامن مظاہرے کر رہے ہیں ان کی حمایت میں, یا جو پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں ان کی مخالفت میں ہم سپریم کورٹ کے اس طرز عمل کو بھی صحیح قرار نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, ہمارے ملک کی حفاظت کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور ابھی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے جو گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی, جس کی وجہ سے حکومت کی مقبولیت بڑھ گئی تھی, لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ مقبولیت بہت تیزی سے ڈاؤن ہو رہی. تو حکومت کے سیاسی مفاد بھی اسی میں ہے کہ وہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش, اپنی ذمہ داری پوری کرے, کیونکہ اس سے ملک کو نقصان ہے. فاصلے جب بڑھیں گے تو نقصان کس کو ہوگا, ملک کو ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں, ہاں احتجاج تو کرنا چاہیے بھائی, پرامن احتجاج سے کوئی بھی نہیں روکتا, تو احتجاج کرنا چاہیے, مگر ایسے احتجاج بہت کافی کہہ دیا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.